السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ قبیلہ بنی تیم سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا رنگ سرخ اور سفید تھا، گال ذرا دبے ہوئے تھے، نظر نیچی، پیشانی بلند تھی، داڑھی پر مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا، یعنی کپڑے کی تجارت فرماتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ تقریباً 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن سے ہی آپ کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ آپ کے ساتھ خصوصی دوستی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ چاند زمین پر اتر آیا ہے اور مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ہر گھر میں ایک ٹکڑا پہنچ گیا ہے، پھر وہ سارے ٹکڑے جمع ہو کر آپ کی گود میں آ گئے ہیں۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم بحیرہ راہب سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور ان کی رفاقت حاصل کریں گے۔ اس دن سے آپ قلبی طور پر ایمان لا چکے تھے۔ ایک دفعہ آپ تجارت کی غرض سے یمن میں گئے، وہاں آپ کو کتب سماویہ کا ایک عالم ملا۔ اس نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ مکہ کے باشندے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ قریشی ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ بنی تیم سے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو وہ منت سماجت کرنے لگا کہ میری ایک نشانی باقی رہ گئی ہے، آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں، اس کو بھی میں نے دیکھنا ہے۔ تو اس نے شدید اصرار کیا۔ تب آپ نے کپڑا ہٹایا تو اس نے دیکھا کہ آپ کی ناف پر ایک تل کا نشان تھا۔ تو وہ جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ واقعی وہی ہیں جن کا ذکر آسمانی کتب میں موجود ہے۔ آپ نبی آخر الزماں پر سب سے پہلے ایمان لائیں گے، ان کے خصوصی معاون ہوں گے، ان کی وفات کے بعد آپ ان کے جانشین ہوں گے۔ بچپن سے ہی آپ کی طبیعت میں تقویٰ، پرہیزگاری اور دیانت اور امانت تھی، جن کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا تھا۔ ان کی خدمت کرنا آپ کا شیوا تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیہ سے خرید کر آزاد فرمایا۔ امیہ ایک دفعہ ان پر ظلم کر رہا تھا اور اپنے غلاموں سے بھی کہہ رہا تھا کہ بلال کو سزا دو، اس پر ظلم کرو۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آپ کو رحم آیا اور اس کو سمجھایا۔ تو اس نے تنگ آ کر جواب دیا کہ ابو بکر، اگر تجھے اتنا ہی رحم آ رہا ہے تو اسے خرید لو۔ آپ نے فوراً فرمایا بول کیا مانگتا ہے؟ امیہ نے کہا کہ آپ کے پاس ایک گورے رنگ کا غلام ہے، انتہائی ذہین غلام ہے، وہ اور 2000 روپے اس کے پاس ہیں، وہ مجھے دے دیں اور یہ غلام لے لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو منظور کیا اور معاملہ طے ہونے کے بعد امیہ نے پھر کہا کہ میں اس کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی بھی لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی منظور فرما لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر چلے تو امیہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ شخص بڑا ذہین اور ماہر تجربہ کار تاجر تھا، مگر آج بڑے گھاٹے کا معاملہ لے کے جا رہا ہے۔ گوری رنگت والا ذہین غلام دے کر، اس کی پونجی اور سرمایہ بھی دے کر، مزید 40 اوقیہ چاندی بھی دے کر ایک کالے رنگ کا غلام لے کر جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر فرمایا اے امیہ، تو اس کی قیمت نہیں جانتا، یہ اتنا قیمتی غلام ہے کہ اس کے قدموں پر یمن کی بادشاہت بھی قربان ہے۔ پھر آپ نے محض اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد فرما دیا۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے
کہ اس طرح کے تقریباً 7 غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محض اللہ کی رضا کے لیے آزاد فرمائے۔ تو یہ تمام خدمات جو آپ کی ہیں، ان کو سراہنے کے لیے اللہ نے آپ کی قرآن کریم میں بھی تعریف کی ہے۔ سورۃ اللیل میں اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی ہم جہنم کی آگ سے اتقا کو بچائیں گے۔ مفسرین کا اتفاق ہے اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اتقاکم سے مراد یہاں بھی بعض مفسرین کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کا ہر طرح سے ساتھ دیا، ہر دکھ سکھ میں برابر شریک رہے۔ شعب ابی طالب میں جب بنو ہاشم کو محصور کیا گیا تو اس وقت بھی آپ نے نبی علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ احادیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت زیادہ فضائل آتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کہ تجھے اللہ کی طرف سے آگ سے آزادی دی گئی ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب عتیق بڑھ گیا۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو میری امت میں سے جنت میں جانے والا سب سے پہلا شخص ہوگا، یعنی انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتیوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں قدم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔